عزیزان من، قسمت، نصیب، تقدیر، مقدر، یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انسان کی قسمت اللہ رب العالمین نے اس وقت ہی لکھ دی تھی جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا۔ انسان جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تب ایک فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ تقدیر اللہ رب العالمین نے جب انسان کی لکھ دی ہے تو پھر اسی تقدیر کے مطابق ہی انسان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سد باب ضرور ہوتا ہے۔ اگر لوہا طاقتور ہے تو اس سے طاقتور چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اب آپ اور میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تقدیر اور نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اب نہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر کا اللہ نے پہلے لکھ لیا، لیکن پہلے کا لکھے ہوئے کا آپ کو اور مجھے علم لیکن نہیں۔ یاد رکھیں، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی طاقتور چیز ضرور ہوتی ہے۔ جہاں پر تقدیر اور نصیب کی بات آئے تو اس سے طاقتور چیز دعا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا تقدیر کا لکھا ہوا بھی مٹا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے تدبیر، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اب خالی تقدیر ہو اور آپ تدبیر نہ کریں تو تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ بیمار ہوگا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، اب وہ دوائی کا جو استعمال کر رہا ہے اسے تدبیر کہتے ہیں۔ آپ آفس میں آئے، چھٹی ہوئی، تالا لگایا، چلے گئے۔ صبح آپ آئے، آپ نے دیکھا آپ کے آفس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، قیمتی اشیاء چوری ہو چکی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ جو تالا لگا کر گئے تھے یہ آپ کی تدبیر تھی، اور جو سامان چوری ہو گیا وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یاد رکھیں، تقدیر کے آسان معنی کیا ہیں؟ تقدیر کے آسان معنی اللہ کا علم۔ کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر اس وقت لکھی جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اب جب تقدیر کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ، ہمیں معاشرے کے اندر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، یار میں بڑا بدقسمت ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء نے لکھا اگر انسان یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کر لے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارے تم سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہوگا کہ اللہ نے تمہیں بن مانگے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ میں بڑا بدقسمت ہوں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری۔ نصیب، قسمت، مقدر، تقدیر، یہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی تکالیف آ جائیں یا 40-50 مرتبہ آپ نے ہسپتالوں کے چکر لگا دیے، اس کے بعد کہتے ہیں یار بس تھک گیا ہوں علاج کرا کر بھی، اب تو بس موت کی آرزو، موت کی تمنا کرتا ہوں۔ جب آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، اب اللہ رب العالمین نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کر دیا تو پھر آپ کام پر کیوں آ رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھ جائے۔ یہ جو آپ کام پر آ رہے ہیں یہ تدبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے، رزق حلال کمانے کا ذریعہ ہے۔
اب جب اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ جتنی محنت کرے گا اس کے مطابق اس کا صلہ اسے ملے گا، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں بھائی اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کر دیا، میں تو ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا، ایک دن کھاؤ گے، 2 دن کھاؤ گے، 3 دن کھاؤ گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر کوئی تھوڑی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی تو کہا، تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو تو دوسرا بھی دیکھو، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، انسان کو کبھی بھی اپنی تقدیر پر رونا نہیں چاہیے۔ اگر خوشی کے ایام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین ان خوشیوں کے ایام کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اگر غم کے ایام آپ دیکھ رہے ہیں، دکھ تکالیف کے، بیماری کے ایام آپ بسر کر رہے ہیں، تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس حال پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان غموں کے ایام کو خوشی کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اللہ نے خود کہا نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ اپنی قسمت کو کوستا ہے۔ پھر بعض تو ایسے ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم ایسے لوگوں سے ملے بھی ہیں جن کے والدین نے غربت کے ایام دیکھے اور پھر ان کے بچوں نے محنت کی، مالدار ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے کہ جن کی وراثت میں 20,000 15,000 روپیہ حصہ آیا تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے محنت نہیں کی، ہمیں وراثت میں کچھ نہیں دیا۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے جو اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس غریب گھرانے کے اندر پیدا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر کو لکھ دیا، اور یاد رکھیں اپنی تقدیر پر کبھی بھی شکوہ نہ کریں۔ میری بات کو سمجھیے گا، جملہ سمجھیے گا، اپنی تقدیر پر کبھی بھی شکوہ نہ کریں۔ کیوں؟ انسان اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اپنی تقدیر پر کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی عقل نہیں دی کہ وہ اللہ کے ارادوں کو جان سکے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ایک شخص نے کاروبار شروع کیا، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، دکان سجائی، سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد 20 دن کے بعد آگ لگ گئی۔ اس نے کہا پتہ نہیں جی میرے کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی یا میری قسمت ہی کھوٹی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جملے ادا ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بدقسمت کہنا علماء نے لکھا، اگر جان بوجھ کر کہا تو اس نے کلمہ کفر کہا۔ فرمایا وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا۔ یہ اتنا نازک اور باریک بینی کا مسئلہ ہے، اور ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ وائرس، یہ بیماری خواتین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کی شادی ہو گئی کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ بیچارے کے ان کو غربت کے ایام دیکھنے پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ایسے منحوس شخص سے ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ گھر میں کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ اس طرح کے جملے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ اور ایک شاعر نے تو یہ بھی کہا تھا، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، کہا کہ مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ آج ہم وجہ تلاش کرتے ہیں، ہم وجہ تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں کہ یار یہ وجہ کیا ہوئی۔ جو بات ہو گئی، گھروں کے اندر طلاق کے نوبتیں معاملات کیوں آتے ہیں کہ ہم لوگ بال کی بھی کھال اتارتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وجہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بات کہاں سے پھیلی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، کس نے کیا، کون یہ کرنا چاہتا ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ جب یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جدائیاں ہو جاتی ہیں، تفریقیں ہو جاتی ہیں، عداوتیں ہو جاتی ہیں، نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔
جب میں اور آپ اپنی تقدیر پر راضی ہیں، دیکھیں ایمان مفصل ہے، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اب یہ نہیں اب آپ کہیں کہ بھائی میں نے گناہ کر لیا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے ارشاد فرمایا نیکی کا اور اچھا جو آپ نے عمل کیا اس کا گمان اللہ کی طرف کرو، اور جو تم سے گناہ سرزد ہو گیا فرمایا اس کا گمان شیطان کی طرف کرو۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ سے بہتر علم کوئی بھی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر اب آپ ایک بات لے لیں، ایک بچہ پیدا ہوا، وقت ولادت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ظالم ہے؟ اونچی بولیں، آپ کیا بولیں گے؟ اللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس بچے کی تقدیر کو لکھ دیا کہ یہ بچہ اب دنیا میں کس انداز سے پلے گا اور آگے جا کر کیا بنے گا، اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ رب العالمین نے انہی کی خاطر اس کائنات کو بنایا، کیا ان پر غم، مصائب، آلام، دکھ درد نہیں آئے؟ انسان جس سے محبت کرے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سر میں بھی درد نہ ہو، اور اللہ رب العالمین جس سے محبت کا دعویٰ کرے، جس کی خاطر پوری کائنات بنا دے، اس پر تکالیف، رنج، آلام آئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کیا معاملات تھے؟ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے بھی بتا رہے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، انسان کچھ بھی کر لے۔ ہاں البتہ جب انسان دعائیں مانگنا شروع کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین تقدیر کا لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، پھر معاملات ہوں گے۔ اگر میری اور آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے کرونا وائرس سے مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر دنیا کی ادویات مجھے اور آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اگر میری اور آپ کی تقدیر میں رب نے یہ بات لکھ دی کہ یہ دوپہر کا کھانا کھائے گا، اسے ہیضہ ہوگا اور مر جائے گا، مر جائے گا۔ یاد رکھیں، تقدیر اگر تبدیل کروانی ہے، تقدیر کا لکھا ہوا مٹوانا ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کس کا اہتمام کریں؟ ہاں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کہا کہ نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، نہیں مایوس میں اپنے خدا سے، ارے بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے، بدل جاتی ہے قسمت بھی دعا سے۔ اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ اسے نہیں دیتا، انسان مانگتا ہے لیکن اللہ نہیں دیتا۔ ایک شخص ہے 30 سال سے محنت کر رہا ہے، اس کی آرزو خواہش یہ تھی کہ میں 20 سال کے بعد میرا اپنا آفس ہوگا، میرا اپنا بزنس ہوگا، میرا اپنا کاروبار ہوگا، میں تاجر بن جاؤں گا، لیکن 30 سال بیت گئے، وہ محنت بھی کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، لیکن صلہ نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ شاعر کہتا ہے فرق ہوتا ہے خدا اور فقیر میں، فرق ہوتا ہے خدا اور فقیر میں، فرق ہوتا ہے قسمت اور لکیر میں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کچھ نادان ایسے ہیں جو عاملین کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بتائیں میرے نصیب میں کیا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، نہ ڈھونڈو قسمت کو ہاتھ کی لکیروں پر، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ فرق ہوتا ہے خدا اور فقیر میں، فرق ہوتا ہے قسمت اور لکیر میں۔ اگر کچھ چاہو اور نہ ملے، میسج دے دیا، اگر کچھ چاہو اور نہ ملے تو سمجھ لینا اچھا ہی لکھا ہے تقدیر میں۔
تو سمجھ لینا اچھا ہی لکھا ہے تقدیر میں۔ تو عزیزان من، آج کے جمعۃ المبارک کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے اپنی تقدیر کو کبھی مت کوسو۔ ہاں، تقدیر پر یقین اور ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن تدبیر بھی کبھی مت چھوڑنا۔ اب میں اور آپ یہ سمجھیں بس یہ کنڈی لگا کر چلے جاتے جو میری تقدیر میں لکھا ہے ہوگا، آپ نے تالا نہیں لگایا۔ اگر آپ ایسے معاملات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تدبیر ہے، انسان بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا، بھائی یہ چند دن کا مہمان ہے، لیکن آپ گئے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی، ان سے دعا کروائی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا عمل کر لیا، رشتہ داروں سے معافی مانگ لی، اللہ نے زندگی لمبی کر دی۔ ہوئے کتنے ایسے معاملات ہوئے، بھائی ڈاکٹروں نے کہا یہ تو چند دن کا مہمان ہے، ختم ہو جائے گا، اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے، بچوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے والدین کی قبر بھی تیار کر لی تھی کہ ہمیں آخری وقت میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہا اللہ نے زندگی لمبی کر دی والد صاحب کی۔ کیسے کر دی بھائی؟ یہ دعا سے۔ کس سے؟ دعا سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور کہا جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ فلانا شخص 60 سال تک زندہ رہے گا، اب دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس 60 سال کے بعد مرنا ہے۔ لیکن وہ 60 سال کا جو حصہ ہے اللہ نے لکھا ہے نا، آپ کو تو علم نہیں ہے، یہ ہے، اونچی بولو، آپ کو علم ہے؟ نہیں ہے۔ کتنے نوجوان بچے نوجوانی کے عالم میں شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو قبض فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی تقدیر کا لکھا ہوا معلوم، تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن پہلے لکھی ہوئی تقدیر کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کے ارادے کا اور علم کا نام ہے۔ اور تدبیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ حضرت علی سے جب سوال کیا، جب نصیب میں سب کچھ لکھا ہے پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا نادان، ممکن ہے، ذرا غور کیجئے گا، نادان ممکن ہے کہ رب نے تیری تقدیر میں یہ بات لکھ دی کہ اسے مانگنے پر ملے گا، اسے مانگنے پر ملے گا۔ بھائی تو مانگتا رہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب فرماتا تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اپنی قسمت پر ہمیشہ رشک کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو بدقسمت بد نصیب نہ کہیں، اپنی تقدیر پر بھی رشک کریں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اپنے آخری نبی بنایا، اپنی آخری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ممکن ہے یہی قسمت مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو کبھی بھی اگر کوئی آپ کے اطراف میں قرب و جوار میں کہیں پر بھی گفت و شنید ہو، گفتگو ہو رہی ہو، کوئی ایسا بولے میں بڑا بدقسمت ہوں، 7 بیٹے ہیں ایک بھی فرما بردار نہیں ہے، اسے یہ کہیں کہ نہ اپنی قسمت کو بدقسمت نہ کہو، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہاں بس فقط اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرو، دعا تو کر سکتے ہو نا، تو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کرونا وائرس سے بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ بدقسمتی کا جو وائرس ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں بدقسمت ہوں، ہر ایک کہتا ہے کہ یار میری تقدیر میں پتہ نہیں کتنی بیماریاں اور لکھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، پریشانیوں کے لیے۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔